کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان علم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ جیسا علم ہے اس کا ویسا ہی عمل بھی ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایک صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کی انہوں نے شراب کے موضوع پر. شراب نہیں پینا چاہیے، بہت بری چیز ہے، اس سے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے. بہت تفصیل سے لیکچر دیا. اس کے بعد جتنے شراب پینے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی بھائی، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے شراب پینے کا. وہ ایک شخص جو بڑا متاثر ہو گیا تھا ان کے علم سے، شکریہ کے طور پر استاد جی کے قریب آیا اور اسے گلے لگایا. جب گلے لگایا تو اچانک منہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ جو آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے وہ تھوڑی سی آشنا لگ رہی ہے. تو کیا کروں، میں اچھی تقریر تو کر سکتا ہوں لیکن شراب خود بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو کچھ لوگ تو علم بہت زیادہ ہے لیکن جب عمل پر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ اپنے علم پر عمل ہی نہیں کرتے. ایسا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. کئی سارے ایسے مومنین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں لگتا تھا کہ فلاں مولانا بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت دیندار، بڑے مخلص ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کچھ نشستیں رکھی، پتہ چلا وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا. لیکن نہیں، اہل بیت کا معاملہ الٹا ہے. اہل بیت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اہل بیت کے علم کو انسان نے نہیں سنا ہو، صرف ان کے علم کو دیکھا ہو تو ان کے علم کا پتہ چلتا. یہ ہیں اہل بیت. ہمارے اور آپ کی پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک عیسائی آیا اور امام کو غصے میں لانے کی کوشش کی، اپنی بھڑاس نکالی اس نے. امام باقر کا لقب آپ جانتے ہیں کہ باقر ہے، صحیح ہے نا، باقر، علم کو شگافتہ کرنے والا. لیکن اس عیسائی نے ابھی کوئی علمی بات سنی نہیں ہے، صرف جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا، یہ مومنوں کا رہنما ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات کریں کہ یہ تحش میں آ جائے، غلط بات اپنی زبان سے جاری کرے. آیا امام باقر کے پاس اور اتنا خطرناک جملہ کہا ہے، اگر شاید کوئی ہمارے درمیان رہ کر ایسا جملہ کہہ دے، ہمارا غیر ہو، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. وہ عیسائی اگر کہنے لگا انت بقر، بقر کا مطلب معلوم ہے؟ سورہ بقرہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے. کیا مطلب ہے بقرہ؟ امام باقر کا لقب تھا اور کہنے لگا انت بقر، نام بگاڑ کر استعمال کیا. امام کو تیش نہیں آیا. امام نے اتنے پیارے انداز میں کہا لا انا باقر، میں باقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں. اور یہ انداز بھی وہی ہے کہ جو رسول اکرم کا تھا. جب رسول اکرم کو لوگ کہتے تھے نا انت مذمم، تم مذمم ہو، تمہاری مذمت کی گئی ہے، پیغمبر بڑے اطمینان سے فرماتے تھے لا بل انا محمد، میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں. میری برائی نہیں کی گئی ہے، میری تعریف خدا نے بیان کی ہے. پورے اطمینان کے ساتھ یہ جواب دے دیا. اب جب اتنا حلم دیکھ لیا، اس سے رہا نہیں گیا بھائی اور تیش میں لایا جائے. یہی کیا جاتا ہے ہمارے جوانوں کے ساتھ بھی، جب تھوڑا سا برداشت کر لیں ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، کوئی ایک اور غلط حرکت کرتے ہیں تاکہ ہمارے جوان تیش میں آ جائے. اس نے بھی ایک اور جملہ آگے کہا، اور اب جو جملہ کہا نا واقعی وہ برداشت کرنا بڑا سخت ہے. امام کی ماں کے بارے میں بات کی. کہنے لگا انت ابن الطباخہ، تو روٹیاں پکانے والے کا بیٹا ہے، تو ایک باورچی کا بیٹا ہے. اب تھوڑا سا انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ماں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. اور یاد رکھیے گا ہمارے معصومین اور ہمارے اماموں میں سے جتنی پاک سیرت اور جس نسب کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کی والدہ ہے، اس نسب کے ساتھ کسی اور کی والدہ نہیں. کیا مطلب؟ امام عسکری ہوں، امام رضا ہوں، امام نقی ہوں، امام تقی ہوں، امام کاظم ہوں، سارے آئمہ وہ ہیں کہ جن کی مادر گرامی ہمارے سراخوں پر، سب پر ہمارا سلام ہے، سب پاک تھی، سب نیک تھی. لیکن کوئی بھی مادر آئمہ اولاد رسول میں سے نہیں تھی. صرف ایک شہزادی کونین ہے جو والدہ ہوتی ہے امام حسن امام حسین کی، اس کے علاوہ کسی امام کی والدہ اولاد رسول میں سے نہیں تھی. اگر تھی تو صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی. اور ماں کی شان میں آ کر یہ غصہ کی کر رہا ہے. انت ابن الطباخہ، تیری ماں وہ ہے جو روٹیاں لگاتی ہے.
اولاد رسول میں سے، مادر گرامی ان کی امام حسن کی اولاد سے اور بابا امام حسین کی اولاد سے، دونوں نور جمع ہو گئے تھے امام باقر کے گھر میں۔ امام کو غصہ نہیں آیا، امام نے ایک اور جواب دیا، امام نے فرمایا اگر وہ روٹیاں پکانے والی تھیں تو روٹیاں پکانا رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کماتی تھی، رزق حلال کھلاتی تھی، اس میں کیا برائی ہے؟ اب اس کو غصہ آنے لگ گیا، امام کو تو غصہ نہیں آیا لیکن یہ تحش میں آنا شروع ہو گیا۔ اور اب تیسرا جملہ جو امام کی والدہ کے شان میں کہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی پیش نہیں کر سکتا، بہت دور کا ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ اس نے آ کر کہا کہ تیری ماں وہ ہے جو ایک نامعتبر خاتون ہے۔ اب امام کیسے برداشت کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ امام، ان کی مادر گرامی امام حسن کی اولاد، کیسے برداشت کریں؟ کیا جملہ کہیں امام، کیا کہیں اس کو؟ لیکن امام نے ایسا جملہ کہا، جملہ سننے کے بعد وہ یہودی تھا مسلمان ہو گیا۔ کیا کہا مولا نے فرمایا جیسا تو کہتا ہے کہ میری والدہ ویسی تھی، اگر وہ ویسی ہو تو خدا انہیں معاف کرے، اور جیسا تو کہتا ہے ویسی نہیں تھی تو خدا تجھے معاف کرے۔ روایت کا جملہ یہ فَأَسْلَمَ نَصْرَانِيًّا، یہ امام سے ملاقات سے پہلے تو نصرانی تھا، ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے حلم سے ان کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ کردار ہے تو کتنے بڑے یہ علامہ ہیں، کتنے بڑے یہ عالم ہیں، یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے مولا شاہ فرماتے ہیں، مولا کے کلام کو مکمل کر رہا ہوں، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، تم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو تو باطن کا پتہ چلتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ، جب یہ خاموش رہتے ہیں تو ان کے بولنے کا پتہ چلتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس سے خود ہمارے لیے درس ہے کہ ہر جگہ پر انسان کو نہیں بولنا چاہیے، انسان کو سوچ سمجھ کے اپنی زبان کھولنی چاہیے۔ بہت سارے مقامات پر خاموش رہنا علمیت کی دلیل ہوتی ہے، نہیں بولنا ہے وہاں پر، خاموش رہیں۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ رب باطل یموت بذکر ورب باطل یموت بترک ذکر، کچھ باطل ایسے ہوتے ہیں ان باطل کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے، لیکن کچھ باطل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، خاموش رہو، وہ باطل خود بخود مٹ جائے گا، اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم یہی تو کرتے ہیں، مجلسوں کے اندر بعض کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں تاکہ خود ان کا ذکر مٹ جائے۔ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات کریں گے تو پھر اور بڑھاوا ہوگا اور چڑھاوا ہو جائے گا اور بات آگے تک جائے گی، بلا وجہ بات آگے تک بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ باطل ایسے ان کا ذکر ہی نہ کرو، خود بخود مٹ جائیں گے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ کہاں پر خاموش رہنا ہے، خاموشی سے ان کے بولنے کا پتہ چلتا ہے۔ آگے جملے سنیے گا، لا یخالفون الحق، اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی حق کی مخالفت نہیں کی۔ ارے حق کی مخالفت کیسے کریں؟ یہ تو وہ ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی جدھر جاتے ہیں ادھر حق جاتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ ایسی ہستی ہیں جو خود حق ہیں، یہ معیار حق ہیں، جو ان کے قریب آ گیا وہ ان کے نہیں، وہ حق کے قریب آ گیا۔ تو انہوں نے کبھی بھی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی حق کی مخالفت نہیں کی۔ پھر آگے کا جملہ اور کمال کا ہے، وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي،
اہل بیت وہ ہیں کہ نہ کبھی حق کی مخالفت کی اور نہ کبھی آپس میں کوئی اختلاف کیا. ہائے ہائے ہائے، اس پر تو داد بنتی ہے. جو ان کا قال الصادق کہنے والا ہے وہی قال الباقر کہنے والا ہے، اور جو قال الباقر کہنے والا ہے وہی قال السجاد کہنے والا ہے، اور جو قال السجاد کہنے والا ہے وہی قال الحسین ہے، اور جو قال الحسین ہے وہی قال الحسن ہے، اور جو قال الحسن ہے وہی قال امیر المومنین ہے، اور جو قال امیر المومنین ہے وہی قال رسول اللہ ہے، اور جو قال رسول اللہ ہے وہ قال اللہ عز وجل. اللہ